حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو جب ہم پڑھتے ہیں تو لکھتا ہے کہ عبد الملک بن مروان جب وہ حاکم ہوا، بادشاہ بنا، تو نہ امام زین العابدین سے بڑا دشمنی رکھتا تھا، وہ عداوت رکھتا تھا، جلتا تھا، بڑا ہی دشمنی رکھتا تھا۔ تو وہ وقتاً فوقتاً امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے لوگوں میں برائیاں بھی کرتے تھے، لوگوں میں جو ہے بد نظری پھیلانے کی کوشش کرتے تھے، آپ کے تعلق سے لوگوں کو بدزین کرنے کی کوشش کو کرتے رہتا تھا عبد الملک بن مروان۔ انہی کا ایک چیلا، انہی کا سکھایا ہوا ایک آیا، امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ طواف کعبہ کر کے نا وہ جا رہے تھے، تو وہ نا امام زین العابدین کو پیچھے سے گالی دینا شروع کر دیا، آپ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ تو تاریخ میں لکھا ہے نا کہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے تیز تیز چل رہے تھے، جب اس نے آپ کو پیچھے سے گالی دینا شروع کیا، آپ کو برا بھلا کہنا شروع کیا، تو امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آہستہ آہستہ چلنے لگے، سلو ہو گئے، آہستہ آہستہ چلنے لگے۔ جب وہ گالی دیتے ہوئے، آپ کو برا بھلا کہتے ہوئے، آپ کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے آپ کے گھر کے قریب پہنچ گیا، جب گھر کے قریب پہنچے نا تو امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے کہتے ہیں کہ بھائی ہو گیا، اگر میرے بچوں نے سن لیا نا تو معاملہ خراب ہو جائے گا، تیرے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہوگا، معاملہ خراب ہو جائے گا۔ تو وہ شخص جو گالی دیتا ہوا جا رہا تھا، آپ کو برا بھلا کہتا ہوا جا رہا تھا، وہ کہتا ہے کہ میں سکتے میں رہ گیا کہ میں آپ کو برا بھلا کہہ رہا ہوں، گالی دے رہا ہوں، آپ کی شان میں گستاخی کر رہا ہوں، آپ میرے ساتھ اتنے نرم دلی کے ساتھ، اتنے حسن اخلاق کے ساتھ مجھے بات کر رہے ہیں، مجھ سے مل رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں ابھی محو حیرت میں ہی تھا کہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں گئے، گھر میں سے سرکہ اور کھجوریں لایا اور مجھے ہدیہ پیش کیا کہ یہ لو تمہیں کام آئے گا، تم مسافر ہو تمہیں کام آئے گا۔ وہ کہتا ہے کہ میں دنگ رہ گیا، میں قربان آپ کے حسن اخلاق پر، آپ کے کردار پر، کہ میں آپ کو برا بھلا کہہ رہا ہوں، آپ کو گالی دے رہا ہوں، آپ کی شان میں گستاخی کر رہا ہوں، اور آپ میرے ساتھ اتنا حسن سلوک کر رہے ہیں۔ یہ کردار ہے اہل بیت اطہار کی۔ تو میں نے کہا نا کہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کربلا سے لوٹے تو آپ مدینہ المنورہ کے شہر سے باہر آپ نے گھر بنا لیا تھا، جھوپڑی بنا لی تھی، آپ وہی دن و رات عبادت کرتے تھے، وہی لوگوں کو دین اسلام کی تبلیغ کرتے تھے، وہی لوگوں کو اللہ اللہ سکھاتے تھے۔ تو عبد الملک بن مروان کو بڑا جلن ہوا، کیونکہ لوگوں کا دل آپ کے ساتھ جڑا ہوا تھا، لوگ آپ سے بڑی ہی محبت کرتے تھے، تو اس بنا پر اس کو حسد ہونے لگی، جلن ہونے لگی۔ آج بھی اس طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں، اگر اللہ نے کسی کو عزت دی ہے تو پھر لوگ نا کچھ لوگوں کو وہ بھاتا نہیں، وہ حسد کرتا ہے، جلن کرتا ہے۔ یاد رکھنا، عزت اللہ نے دی ہے، تمہارے جلن کرنے سے، تمہارے حسد کرنے سے اس کی عزت میں کوئی کمی نہیں آئے گی، بلکہ تم خود جلو گے، خود تم پریشان ہوگے، تمہارا دل مطمئن ہو نہیں سکتا۔ عزت تو اللہ نے دی ہے نا، شہرت تو اللہ نے دی ہے۔ تو عبد الملک بن مروان بڑا جلن خور، بڑا ظالم بھی تھا، حسد کرنے لگا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلانے بھیج دیا، بلانے کے لیے بھیج دیا کہ میرے دربار میں آئیں۔ امام زین العابدین نے فرمایا کہ میں نہیں آتا۔ انہوں نے کہا کہ آنا ہی پڑے گا۔ آپ نے پوچھا کیوں، وجہ کیا ہے؟ میں کیوں آؤں تیرے دربار پہ، میں کیوں آؤں تیرے سلطنت کی، میں تیرے بارگاہ میں کیوں آؤں، کیا وجہ ہے، کیوں آؤں، وجہ کیا ہے؟ تو عبد الملک بن مروان کہنے لگا کہ وجہ صرف یہ ہے کہ بادشاہ میں ہوں، خلیفہ وقت میں ہوں، حاکم وقت میں ہوں، لیکن لوگ مجھ سے محبت کرنے کے بجائے آپ سے محبت کیوں کرتے ہیں؟ لوگوں کا دل آپ سے کیوں جڑا ہوا ہے؟ آپ مدینے کے جھوپڑی میں رہتے ہیں، لیکن لوگوں کے دلوں پر پوری دنیا میں آپ راج کرتے ہیں۔ بادشاہ میں ہوں، خلیفہ میں ہوں، حکومت میرے پاس ہے، حاکم وقت میں ہوں، لیکن دلوں پہ راج آپ کرتے ہیں لوگوں کے، لوگوں کی تلواریں میرے ساتھ ہیں، دل آپ کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تو کیا تیرے پوری بادشاہیت بھی آ جائے تو میں تیرے بارگاہ میں نہیں آؤں گا۔ یہاں ایک درس ہے، اگر بادشاہ بزرگوں کے دربار پہ آئے نا، بادشاہ کی شان بڑھتی ہے نا۔ اگر بڑے لوگ بزرگوں کے بارگاہ میں آئے تو ان کی شان بڑھتی گھٹتی نہیں، لیکن اگر کوئی بادشاہ، کوئی طاقتور مجبوراً کسی بزرگ کو اپنے بارگاہ میں بلا لینا تو اس بادشاہ کی شان گھٹتی ہے، اس طاقتور انسان کی شان گھٹتی ہے، بڑھتی نہیں، شان گھٹتی ہے۔ امام زین العابدین نے فرمایا کہ مجھے تیرے بادشاہیت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، مجھے کوئی لینا دینا نہیں ہے، میں اللہ اللہ کر رہا ہوں، حسین کا بیٹا ہوں میں، مجھے لوگوں کو اللہ اللہ سکھانے دے۔
مجھے تیرے بادشاہیت سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، تو جان، تیرے سلطنت جانے، تیرے بادشاہیت جانے، تو جیسا کرے گا قیامت کے دن تجھے ہی حساب دینا ہے، مجھے تو حساب نہیں دینا ہے تیرے بارے میں، تو جیسا کرے گا تو بھرے گا ویسا ہی۔ میں نے تیرے خلاف کوئی بات نہیں کی، تیرے سلطنت کے خلاف کوئی بات نہیں کی، میں تیرے پاس نہیں آؤں گا۔ تو چونکہ اس کو حسد تھی نا امام زین العابدین سے، بڑی ہی تکلیف تھی، انہوں نے کیا کیا، فوج بھیج کر کے، سپاہی بھیج کر کے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کروا لیا، ہاتھوں میں زنجیر، پیروں میں بیڑیاں۔ وہی وقت جو کربلا کے میدان سے گرفتار ہو کے کوفہ گئے تھے، آج پھر سے ظالم حکمراں پھر سے حاکم بنا ہے، آج پھر امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیڑیوں میں جکڑ دیے گئے ہیں، زنجیروں میں جکڑ دیے گئے ہیں، آپ کو گرفتار کر کے لے جایا گیا۔ امام زین العابدین نے فرمایا کہ اے مروان کے بیٹے، باز آ جا، باز آ جا، میں نے تجھے چھیڑا نہیں ہے، میں نے تیرے سلطنت سے کچھ چھینا نہیں ہے، میں نے تیرے سلطنت کے بارے میں کچھ کہا نہیں ہے کسی سے، تو باز آ جا، میں لوگوں کو شہر سے باہر جا کے دین سکھا رہا ہوں، میں اللہ اللہ سکھا رہا ہوں، میں نے تو تیرے خلاف کوئی بات نہیں کی ہے، تو باز آ جا، تو باز آ جا، کہ تجھے پتہ ہے نا کہ میرے بابا امام حسین کی قاتلوں کا انجام کیا ہوا، تجھے پتہ ہے، تو جانتا ہے نا کہ میرے بابا کو جن لوگوں نے شہید کیا تھا ان کا انجام کیا ہوا، آج ان کا ٹھکانہ کہاں ہے۔ تو عبد الملک بن مروان چونکہ ظالم تھا نا، ظالموں کا دل جو ہوتا ہے نا بڑا سخت ہوتا ہے، ان پر باتیں اثر نہیں کرتی، ان پر باتیں اثر نہیں کرتی، بڑا سخت ہوتا ہے ان کے دل۔ تو وہ کہنے لگا کہ اس وقت یزید کے پاس طاقت تھا، انہوں نے تمہارے بابا کو گرفتار کر لیا، آج میرے پاس طاقت ہے، میں نے تمہیں گرفتار کر لیا، اگر آپ کے پاس طاقت ہے تو دکھائیں، اگر آپ کے پاس طاقت ہے تو۔ امام زین العابدین فرماتے کہ چیلنج نہ کر، تو باز آ جا، میں نے تیرے بادشاہیت سے کچھ چھینا نہیں ہے، میں نے تیرے خلاف کوئی بات نہیں کی ہے، میں نے تیرے بادشاہیت سے کچھ لیا نہیں ہے، تو باز آ جا، چیلنج نہ کر۔ وہ کہنے لگا میرے پاس طاقت ہے، میں نے گرفتار کر لیا، آپ کے پاس طاقت ہے تو دکھائیں، آپ کے پاس طاقت ہے تو دکھائیں۔ مورخین لکھتے ہیں کہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نگاہ آسمان کی طرف کرتے ہیں، نگاہ آسمان کی طرف کرتے ہیں اور پکارتے یا اللہ اللہ اللہ، بس اتنا پکارنا تھا کہ امام زین العابدین رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کو جن زنجیروں میں جگڑا گیا تھا نا، جن بیڑیوں میں آپ کو جگڑا گیا تھا، وہ ٹوٹ کے بکھر جاتے ہیں زمین پر، سارے کے سارے زمین پر سارے زنجیریں بکھر جاتے ٹوٹ کے۔ وہ بادشاہ وقت، وہ حکیم وقت، وہ خلیفہ وقت عبد الملک بن مروان کھڑا ہو جاتا ہے، امام زین العابدین فرماتے بیٹھ جا اور سن، تو طاقت کی بات کرتا ہے، طاقت کی بات، طاقت کل بھی ہمارے پاس تھی، طاقت آج بھی ہمارے پاس ہے، لیکن تیرے طاقت میں ہمارے اس میں فرق ہے، تو ظالم ہے، تو کمزوروں پر ظلم کرتا ہے، تو ناجائز اپنی طاقت کو استعمال کرتا ہے، طاقت کل بھی ہمارے پاس تھی، طاقت آج بھی ہمارے پاس ہے، فرق صرف اتنا ہے کہ ہم اپنے رب کی رضا پہ راضی ہیں، رب کہتا ہے تو ہم استعمال کرتے، رب کہتا ہے استعمال نہیں کرنا ہے تو ہم استعمال نہیں کرتے، ہم رب کی رضا پہ راضی ہیں۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورا گھرانہ جن کے شہید ہو گئے، نگاہوں کے سامنے ایک کے بعد دیگر 72 جانثار شہید ہو گئے، لیکن اس کے باوجود آپ کو، میں نے کہا نا آپ کا نام علی اوس، لیکن لقب زین العابدین پڑا، کیوں؟ عبادت گزاروں کی زینت، اس کا معنی ہوتا ہے زین العابدین، عابدوں کی زینت، عبادت گزاروں کی زینت۔ آپ اتنے عبادت گزار دن و رات اپنے اللہ کی عبادت کی، آپ نے لوگوں کو دین کا درس دیا، لیکن اس کے باوجود دیکھیں خوف خدا کا عالم کیا تھا،